آج ہم اس ہستی کا ذکر کریں گے کہ جو ہستی اللہ کی بھی محبوب ہے، اللہ کے محبوب کی بھی محبوب ہے، اور جو بھی اس ہستی کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کو اللہ بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور اللہ کے محبوب بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ میری مراد داماد رسول، زوج بطول، شیر خدا، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت مولا کائنات آپ کی جب ولادت ہوئی تو آپ نے 3 دن تک اپنی آنکھیں نہیں کھولیں۔ روایات میں آتا ہے کہ 3 دن تک آپ نے اپنی آنکھیں بند رکھیں۔ 3 دن کے بعد آقا علیہ السلام جب تشریف لائے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے سامنے ہوئے تو مولا کائنات نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ یعنی اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جس کی زیارت کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا چہرہ مبارک تھا۔ آقا علیہ السلام کی سب سے پہلے اس دنیا میں آنے کے بعد مولا کائنات نے زیارت کی۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا لعاب مبارک جو ہے وہ میرے اس منہ میں ہے۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے۔ وہ کیسے کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے کھجور کو منہ میں نرم کر کے مولا کائنات کے منہ میں ڈالا، جس کو گٹی کہتے ہیں ہم، تو جس کا لعاب آقا علیہ السلام کا، جس کے منہ میں گٹی جو ہے وہ آقا علیہ السلام اپنے لعاب کی دے رہے ہیں، اس علی کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ تو مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی جب عمر مبارک 8 یا 10 سال ہوئی تو آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے سارے جتنے بھی عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، ان سب کو گھر میں بلا کر دعوت دے کر ان کو کھانا کھلا کر پھر ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے سب کو بلا کر آقا علیہ السلام نے ان کو کھانا کھلایا، ان کی خدمت کی، اور پھر آقا علیہ السلام نے جو اصل مقصد تھا ان کو اسلام کی دعوت دی۔ سب نے انکار کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی عمر مبارک اس وقت 8 یا 10 سال تھی۔ جب سارے چھوڑ کر چلے گئے تو مولا کائنات نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میری ٹانگیں کمزور ہیں، میں چھوٹا ہوں، لیکن یا رسول اللہ اگر کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا تو نہ دے، علی آپ کا ساتھ دے گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ فقہائے کرام محدثین فرماتے ہیں کہ 300 قرآن پاک کی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کی شان میں نازل فرمائی ہیں، 300 آیات۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جتنے فضائل احادیث میں مولا کائنات کے بیان ہوئے ہیں، اتنے فضائل کسی اور صحابی کے یا اہل بیت میں سے کسی اور کے بیان نہیں ہوئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جتنے فضائل آپ کے بیان ہوئے ہیں کسی اور کے بیان نہیں ہوئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب خارجی ٹولہ اٹھا اور خارجیوں نے اٹھ کر حضرت علی کے ساتھ جنگ بھی کی اور حضرت علی پر معاذ اللہ انہوں نے شرک کا فتویٰ لگایا، تو اس وقت جب انہوں نے حضرت علی کی ذات پر حملہ کیا، اسلام پر حملہ کیا، تو صحابہ کرام میرے آقا علیہ السلام کے انہوں نے اپنا یہ فرض سمجھا کہ اب جب حضرت علی کے بارے میں دشمن جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گیا ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم نے آقا علیہ السلام سے حضرت علی کے جو فضائل سن رکھے ہیں وہ سارے ہم امت کو بتائیں کہ حضرت علی ان فضیلتوں کے مالک ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پھر صحابہ کرام نے حضرت علی کے فضائل جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلا دیے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ جتنے فضائل مولا کائنات کے بیان ہوئے ہیں احادیث میں کسی اور کے بیان نہیں ہوئے ہیں۔ تو مولا کائنات کی ذات وہ ذات ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، اے علی تیرا خون میرا خون ہے، اے علی تیری جان میری جان ہے۔ اور مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، علی جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اے علی جس نے تجھ سے بغض رکھا
اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے دور میں منافقوں کو حضرت علی کی محبت کے ذریعے سے پہچانا کرتے تھے، یعنی جو مومن ہوتا تھا، جو پکا مسلمان ہوتا تھا، وہ حضرت علی سے محبت کرتا تھا، اور جو منافق ہوتا تھا اس کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ حضرت علی سے محبت نہیں کرتا تھا۔ تو اس لیے حضرت علی کی محبت ایمان کی پہچان ہے۔ جو حضرت علی سے محبت نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں ہے بلکہ وہ منافق ہے۔ تو مولا کائنات آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کی پرورش کی ہے۔ آپ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زیر نگرانی آپ نے پرورش پائی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے والد محترم جناب ابو طالب، جنہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش کی، تو ان کے جو بچے تھے وہ بہت تھے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا جی حضرت عباس سے کہا کہ ہم چلتے ہیں، اور اپنے چچا جی سے حضرت عباس سے کہا کہ جناب ابو طالب سے ہم ان کا ایک ایک بچہ لے آتے ہیں تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تو جب گئے تو چچا جی سے کہا کہ چچا جی آپ اپنا ایک ایک بیٹا ہمیں دے دیں، ایک اپنے بھائی عباس کو دے دیں، ایک مجھے دے دیں۔ تو حضرت عباس حضرت جعفر طیار کو لے کر آئے، اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کو میرے آقا علیہ السلام لے کر آئے، یعنی حضرت علی کو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پالا، اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی پرورش کی ہے۔ تو جن کی پرورش میرے آقا علیہ السلام کی زیر نگرانی ہوئی ہو، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوئی ہو، جنہوں نے سب سے پہلے نماز آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پڑھی، جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی وہ ذات ہے کہ جن کی محبت اللہ کے محبوب کی محبت ہے۔ آخر میں ایک روایت میں آپ کے سامنے ضرور بیان کروں گا کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا کہ ان کے والد محترم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا، ابا جی آپ حضرت علی کا چہرہ دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا، بیٹی کہ میں علی کا چہرہ دیکھ کر کیوں نہ مسکراؤں کہ میں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو علی کا ذکر بھی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، علی کی محبت آقا کی محبت، آقا کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔